اچھی خبر، قرض پروگرام کی بحالی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں۔ IMF کا مشن 31 جنوری کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نویں اقتصادی جائزہ مذاکرات 9 فروری تک جاری رہیں گے۔ مذاکرات کی کامیابی پر پاکستان کو $1 ارب 10 کروڑ کی اگلی قسط مل جائے گی، جس حوالے سے ہم نے کہا تھا جی کہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ ایون ظاہری سی بات ہے کہ جب ڈفرینٹ پارٹیز ہوتی ہیں تو ان کے ڈفرینٹ موقف ہوتے ہیں۔ اب تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، good to be on Sama. I hope all of you are well. الحمدللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ کو پاکستان کی معیشت ٹھیک لگ رہی ہے؟ پچھلے کئی مہینوں سے جب بھی آپ سے بھی بات ہوئی ہے تو میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ معیشت جو ہے اس پہ ہمیں بہت ہی تشویش ہے، اور اس کو آگے اگر لے کر چلیں تو میں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان سے ایک ہی سڑک ہے اور وہ IMF کی طرف جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک اتنا بیلنس آف پیمنٹس، یعنی کہ جو ہمارا مالی خسارہ تھا اور جو ہماری ایکسٹرنل پیمنٹس تھیں اس کا اتنا پریشر تھا کہ آپ دیکھیے کہ ہمارے جو اسٹیٹ بینکس کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ صرف $3.6 ارب کے رہ گئے ہیں۔ جسٹ ناظرین کے لیے کہ وہ سمجھ سکیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، آج سے 1 سال پہلے یہ $18 ارب کے قریب تھے، آج سے کچھ ماہ پہلے یہ $9 ارب کے قریب تھے۔ جب آپ کی ویلتھ جو آپ ہولڈ کر رہے ہوں، جو کہ یوز کر سکتے ہوں آپ ایکسٹرنل پیمنٹس کے لیے، وہ اتنی بتدریج گر رہی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ the country is bleeding، اور اس کی وجہ سے آپ کو کوئی بیرونی جو آپ کی فلوز آف فنڈز ہیں وہ ہر طرح سے، ڈیٹ کریٹنگ بھی IMF، ورلڈ بینک، وہ بھی سب سلو ہو گئے، پلس آپ یاد رکھیے کہ جو آپ کی انکمنگ ریمیٹنسز ہیں، جو آپ کی انکمنگ ایکسپورٹس ہیں، وہ بھی سلو ہو گئی۔ تو یہ آبویسلی ایک بہت ہی تشویشناک بات تھی، پر کل پاکستان نے ایک سٹیپ لیا جو کہ میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے ایک معاہدہ سائن کیا ہوا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے کہ انٹرنیشنلی کیا ہوا ہے، آپ نے اپنے آپ میں یہ طے کر لیا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ چلائے گا، جس کا مطلب ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ تعین کرے گی۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ سپلائی بہت کم ہو گئی تھی، تو جو روپے کی قیمت تھی اس میں ایک رد و بدل ہونا تھا، وہ ہم نے بہت عرصے سے کوشش کی کہ ہم اس رد و بدل کو ایڈمنسٹریٹولی روک سکیں، پر کل حکومت نے، یہ خوشائن بات ہے، حکومت کا اچھا قدم ہے، مشکل قدم ہے ان کے لیے، میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت، کیونکہ 6 مہینے کی حکومت رہ گئی ہے، اوپر سے پریشر انفلیشن کا آئے گا، بالکل، بٹ انہوں نے صحیح قدم اٹھایا اور روپے کی قدر کو مارکیٹ بیسڈ ایڈجسٹمنٹ میں جانے دیا تاکہ یہ جو سارے پریشرز ہیں یہ ریلیف ہوں۔ اور مجھے خوشی اس سے زیادہ اس بات کی ہے کہ IMF نے، اور میں ان سے بات بھی کرتا ہوں انٹرنیشنلی سب لوگوں سے، پاکستان کے پارٹنر سے، چونکہ میں کام کرتا ہوں انٹرنیشنلی، انہوں نے، آپ یہ دیکھیے کتنا فوری ریئیکٹ کیا، آپ نے صبح میں یہ چینج کیا، شام کو IMF کی پریس ریلیز آپ کے پاس تھی کہ IMF کا مشن پاکستان آ رہا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بات بالکل درست ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تب تک ہم معاشی استحکام نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک جو بڑی الارمنگ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ صرف 24 گھنٹے میں ہم نے دیکھا 24 روپے بڑھ گیا ڈالر جو ہے ایک دن میں، مطلب اتنا زیادہ اضافہ۔ آپ کو نہیں لگتا کہ سچویشن بہت زیادہ الارمنگ ہو رہی ہے؟ کیونکہ ڈفرینٹ ریٹس ہم دیکھ رہے ہیں، انٹر بینک میں الگ ہے، اوپن مارکیٹ میں الگ ہے، پھر جب ڈالر اتنا اوپر چلا جائے تو آپ کے جو قرضے ہیں اس پہ بھی بوجھ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے یہ صحیح بات رکھی، اس وقت 3 ریٹس چل رہے ہیں، ایک انٹر بینک کا ریٹ ہے، ایک اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے۔ جب 231 کے قریب انٹر بینک کا تھا تو اوپن مارکیٹ 240 کے قریب تھی، تو یہ بھی فرق زیادہ تھا۔ پھر ایک تیسرا ریٹ کریٹ ہوا، وہ یہ ریٹ تھا کہ آپ اور میں ایکسچینج کمپنی کے پاس گئے اور میں نے یہ کہا کہ میں نے انگوٹھا لگا کر ID کارڈ دے کر نہیں بیچنا، آپ نے کہا مجھے رقم کی ضرورت ہے، میں نے کہا میں 260 کا بیچوں گا ڈالر، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں 260 کا ہی لے لوں گی، اور آپ نے مجھ سے، سو یہ ایک تیسرا بلیک مارکیٹ کا آؤٹ آف سسٹم ریٹ کریٹ ہو گیا تھا۔ اب کوشش یہ تھی کہ ان کو ریکنسائل کیا جائے۔ آپ نے صحیح فرمایا، یہ بھی ایک ہوتی ہے آرڈرلی موومنٹ، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کرنسی کی آرڈرلی موومنٹ کرنا ہر سینٹرل بینک کا کام ہے، ڈائریکشن نہیں متعین کرنی چاہیے،
پر ایک دن میں 24 روپے کی موومنٹ شاید ڈس آرڈرلی موومنٹ ہوئی ہے اور اس سے لوگوں کو ایک تشویش ہوئی ہے اور لائٹلی ہوئی ہے. پر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ 4 مہینے کا بیک لاگ تھا جو ہم نے بالکل فوری طور پہ پورا کیا. سو چونکہ یہ ایک اتنا بڑا بیک لاگ تھا اور اب بھی آپ یہ سمجھیے کہ یہ ابھی بھی جو بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ ابھی بھی قائم ہے اور اوپر تھا بہت. کل جو اوپن مارکیٹ کا ریٹ ہے وہ کچھ نیچے آیا ہے اور قریب آ رہا ہے یہ 255-56 کے جو انٹر بینک کا ریٹ بن رہا ہے. ابھی بھی کچھ عرصہ لگے گا اس کو کلیئر کرنے میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں کامنٹ کیجیے گا, ہم نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کا مشن پاکستان آ رہا ہے, اب ان کی پاکستان آنے سے ہم کیا دیکھیں گے کہ جو ایک پریشر ہے پہلے سے ان کی کڑی شرائط کا وہ مزید بڑھ جائے گا یا اس میں نرمی دیکھی جائے گی, کچھ بہتری آئے گی؟ کیا امید لگائیں ان کے آنے سے ہم؟ دیکھیے امید یہ لگائیں کہ اللہ کرم کرے گا اور پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف نہیں جائے گا. اچھا. پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے میں یا مشکلات میں اور جانے میں یا ایکسٹرنل سیکٹر کو چیلنج ہونے میں ایک ہی چیز کھڑی تھی اور وہ تھی کہ ہم آئی ایم ایف کو استعمال کریں ایز اے جسے کہیں گے پارٹنر, سو دیٹ وہ ہمیں ہماری ڈالر نیڈز کو پورا کر سکے. سو ایک تو یہ اچھی امید لگائیں کہ ہم انسالوینسی میں یا اور کرائسس میں نہیں جائیں گے اور ہم اتنی رقوم لا سکیں گے کہ ہم اپنی ساری پیمنٹس کر سکیں. اور ہم یہ رقوم کے ساتھ یہ بھی کر سکیں گے کہ ہم ویٹ, تیل, دالیں, لینٹلز, فارمیسی امپورٹ کر سکیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. ایک تو یہ بات ہے. پر دوسری طرف یہ بات ہے کہ جب قیمتوں میں رد و بدل ہوگا, جو پرائسنگ ریفارمز جس کو میں رکھوں گا جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیے ہیں, بجلی کی بھی, گیس کی بھی, کچھ ٹیکسز کی بھی, روپے کی بھی, یہ جب سب چیزیں ہوں گی تو ایک انفلیشنری پریشر آئے گا. اس پہ میں قوم سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ وقت ہے سیونگز کرنے کا, یہ وقت ہے اپنے گھر میں بجلی کے کم استعمال کرنے کا, یہ وقت ہے اپنے نیبر کے ساتھ کار پولنگ کرنے کا, یہ وقت ہے کہ اگر آپ جاتے ہیں مہینے میں سامان لینے تو ایک دفعہ جائیے, یہ وقت ہے کہ اپنی کنزرویشن آف انرجی کیجیے, یہ وقت ہے کہ اگر آپ باہر کھانا کھاتے ہیں تو نہ کھائیے. اگر یہ 6 مہینے آپ اس طرح گزاریں گے سیونگز کر کے تو آپ کو تکلیف تو ہوگی, آپ کے لائف سٹائل تبدیل تو ہوگا, پر آپ کو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی آپ کو خسارے میں جانے سے ہوگی. جیسے ملک خسارے میں جا رہا ہے, آپ اپنے آپ کو خسارے سے بچائیے. اس وقت گیزر تب آن کیجئے جب نہانا ہو. یہ دیکھیں چینجز جو لائف میں ہیں یہ آپ کو بہت سکون دے سکتی ہیں. ٹاکنگ ٹو دا پیپل آف پاکستان, آئی تھنک آپ اپنے رویوں کو تبدیل کیجئے 6 مہینے کے لیے. آپ یہ سوچئے کہ ایک ایمرجنسی لگ گئی ہے, اس ایمرجنسی کا نفاذ آپ نے اپنے آپ پر, اپنے بہن بھائی پر, اپنے والدین پر اور اپنے گھر پر اور اپنے بچوں پہ کرنا ہے. میں تو اسی کو سمجھتا ہوں کہ آپ کی بقا جو ہے وہ اسی میں ہے. ملک میں تو جو ہو رہا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, چونکہ ظاہر ہے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جب مطلب ہماری ایک عام عوام کا یہ کانسیپٹ ہے جی کہ جب ڈالر بہت اوپر چلا گیا تو مہنگائی بڑھ گئی, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. ڈالر نیچے آیا تو مہنگائی فوراً نیچے آ گئی, لیکن اس میں بھی ہمیں ٹائم لگتا ہے نا کہ ہم عوام کو یہ چیز سکھائیں یا بتائیں کہ جی ڈالر نیچے آنے کا مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ فوراً سے مہنگائی میں کمی آ جائے گی. تو جب ڈالر نیچے آنے کی بات ہوتی ہے تو اب تو یہ ہماری خواہش ہی رہے گی کہ ڈالر نیچے آئے. آگے آنے والے وقت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہوگی, تھوڑی کم ہوگی, تاکہ ہم بھی تھوڑا سکون کا سانس لیں. یہ بات آپ نے اس لیے کی کہ آپ پیٹرولیم پروڈکٹس, آپ انرجی پروڈکٹس, یعنی کہ بجلی بھی آپ امپورٹڈ ایل این جی پہ چلاتے ہیں, آپ تیل کے علاوہ دالیں منگواتے ہیں, ایڈیبل آئل منگواتے ہیں, ویٹ منگواتے ہیں, آپ ہر چیز جو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اس میں بھی امپورٹ کا کمپوننٹ ہے. اس لیے ایک جو انفلیشن میں امپورٹڈ کمپوننٹ ہے وہ بہت بڑا ہے. یہ بات آپ نے صحیح رکھی سامنے. اب دیکھیں روپے کی جو قدر ہے ڈالر کے ویز اس پہ اس وقت جو مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہے اس میں دونوں طرف موومنٹ ہو سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ ڈالر 240 پہ گیا اور پھر آئی تھنک نیچے بھی 220 کے قریب آ گیا تھا, ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے. اگر پاکستان میں ڈالر فلوز امپروو کر گئے, اگر شارٹ رن کی بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف ہو گیا, اور اگر باقی پیسے بھی اب یہ جنیوا میں بھی جو بات چیت ہوئی ہے وہ ہم نے محنت کی اور آنا شروع ہو گئے, اگر ریزروز یہ جو 3.5 ارب
ایسا ہو سکتا ہے کہ روپے کی قدر جو ہے اس میں کچھ آپ کو استحکام ایٹ لیسٹ دکھائی دے اور تھوڑا سا بہتر بھی دکھائی دے. فار دا ٹائم بینگ ابھی بھی ایڈجسٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. آئی تھنک ابھی تو ایڈجسٹ ہونا ہے آن دا ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ. پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اس کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے.